بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسلامک امہ کو، پاکستان کی پوری قوم کو اور ہمارے اپنے سعودی بھائیوں کو، اس کی لیڈرشپ کو، عسکری قیادت کو، سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی بصیرت پہ، ان کی بہادری پہ کہ انہوں نے یہ ایک اہم معاہدہ کیا ہے جو کہ ایک تاریخی معاہدہ ہے، جو کہ آگے چل کے امہ کی حفاظت، سیکیورٹی کے لیے ایک پابندہ مثال بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اور پھر وہ جو اسلامک امہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں، جس طرح سے غزہ میں ظلم ہو رہے تھے، جس طرح کشمیر میں ظلم ہو رہے تھے، اس کا ایک جواب انشاءاللہ یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس سے جو قوت بنے گی امہ کی، اس سے ہم ایسے دشمنوں کا انشاءاللہ جواب دے سکیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم نیٹو کے پیٹرن پہ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ایک جو پروویژن آیا ہے اس کے اندر میوچول ڈیفنس کا، جس میں کہ ایک کے اوپر حملہ دونوں پہ ہی حملہ سمجھا جائے گا، یہ ایک پروویژن ہے اس کے اندر۔ لیکن ابھی تو صرف دو جو ہے ممالک ہیں، پاکستان اور سعودی عربیہ، جبکہ نیٹو میں تو 20 سے زیادہ ممالک ہیں۔ لہٰذا آگے چل کے یہ ایک نیوکلیس تو بن گیا ہے، اور خواب ہمارا سب کا یہی ہونا چاہیے کہ آگے چل کے ایک مسلم فوجی اتحاد، جس کا ابھی ذکر ہمارے فارن منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری عسکری قیادت نے بھی کیا، اور ہماری یہ سب کی خواہش ہے کہ مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں 57 جو کنٹریز ہیں ان کا ایک اتحاد ہو عسکری، اور اپنے آپ کی وہ خود حفاظت کر سکیں، اپنے سورینٹی کی۔ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ جہاز پھینک سکے، میزائل پھینک سکے اور ایگریشن کر سکے۔ اسینشلی یہ اتحاد اس لیے نہیں کہ کسی پہ ایگریشن کرنا ہے، ناٹ ایٹ آل، اٹ از فار سیلف ڈیفینس، کیونکہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی اتنی کیوٹک ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے ہیجمون ہیں، جیسے مودی ہے یہاں پہ، وہاں نتنیاہو ہے، تو ان کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو امت ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور ایک فوجی اتحاد بنا لے۔ ڈیفینیٹلی وہ چھتری ہے، بلکہ جب دیکھیے ہم نے نیوکلیر ہمارے ٹیسٹ ہوئے تھے تو جو مسلمان مخالف قوتیں اور پاکستان مخالف قوتیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلامک بام ہے، اور بلکہ کہا بھی جائے، یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جب پرائم منسٹر اس زمانے کے لیٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے کہا تھا کہ اگر if Christian civilization has a nuclear bomb, if the Hindu civilization has a nuclear bomb, why not Islamic civilization should have a nuclear potential؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کوئی غلط نہ ہوگا ہمیں، کہ ہم اپنے آپ کو چونکہ امہ کا حصہ سمجھتے ہیں، تو اگر ہماری کیپبلٹی اس امہ کے آنر، اس کی ڈگنیٹی، اس کی سورینٹی کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سوچنے والے اور پاکستان کے جو ہمارے رہنما ہیں، وہ اس چیز سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کامیابی کو، چاہے وہ ہماری مارکہ حق کی ہو یا آج جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یا اس سے پہلے جب نیوکلیر ہم نے کیا تھا، ہمیشہ کامیابیوں کو، فتح کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ سمجھنا چاہیے، اور اس کو تدبر کے ساتھ گلے لگانا چاہیے، تکبر سے نہیں۔ ہم تدبر کا استعمال کریں گے، اور تدبر یہی سکھاتا ہے کہ جب طاقت آئے تو آپ مزید اور ہمبل ہو جائیے۔ دیکھیے، میں کہوں گا کہ اس میں 3 قسم کے رد عمل آ سکتے ہیں، ایک اپروول کا، ایک ڈس اپروول کا، اور کچھ نیوٹرل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک امہ کے تمام ممالک، جس میں ایران بھی شامل ہے، وہ یقیناً اس کو اپروو کریں گے۔ چائنا اور رشیا میں سمجھتا ہوں کہ اپروو کریں گے، کیونکہ انہوں نے بہت سارا ہیجمونک ویسٹرن جو ہے مڈل ایسٹ میں دیکھ لیا ہے، خاص طور پہ اسرائیل کی جو ایگریشن ہے، جو ان کا انسٹرومنٹ ہے آف ویسٹرن الائنس کا، ایک پراکسی ہے وہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں ممالک کی طرف سے ہمیں، میں سمجھتا ہوں، اپروول ملے گا، اور اسلامک امہ اور باقی بھی جو سوچنے والی قوم دنیا ہے، وہ یہی کہے گی کہ بھئی یہ الائنس اگر اسٹیبلٹی لا سکتا ہے، پیس لا سکتا ہے، ایگریشن کو روک سکتا ہے، تو کیوں نہیں؟ سو آئی تھنک ورلڈ ایٹ لارج ول، میری جو توقع ہے کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور وہ ویلکم کرے گی۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت کا ریئیکشن تو ظاہر ہے اپروول نہیں ہوگا، لیکن اس ایگریمنٹ کا جو سب سے بڑا ایک لحاظ سے اسٹریٹجک پہلو ہے کہ ایک نیا بیلنس آف پاور ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ڈیولپ ہوگا، اور ان دونوں کا نیکسس ہوگا کہ
عرب جو ویسٹرن ایشیا مینس مڈل ایسٹ پورا، جس میں ایران بھی شامل ہے، وہاں بیلنس آف پاور مسلمانوں کی سعودی عرب اور باقی جو ملک ہیں مڈل ایسٹ کے وہ ہوگا، اور یہاں چونکہ پاکستان ان کا حصہ ہے، لہٰذا ایک نیا توازن ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ڈیولپ ہوگا، جو کہ ایسی جو ہیجمونک پالیسیز ہیں انڈیا کی یا اسرائیل کی یا ویسٹرن کنٹریز کے جو کچھ پہلے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، وہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ لیکن یقیناً ہندوستان کے لیے وہ اس کو اپنی پوری اسٹریٹجی کو دوبارہ ری ڈیزائن کر سکتا ہے، ری الائن کر سکتا ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کو متحد کرنا تو ہمیشہ ڈے ون سے ہمارا رہا ہے مدعا، بلکہ ہمارے جو قائد تھے محمد علی جناح صاحب، انہوں نے اپنی جب فارن پالیسی کے اصول دیے، رہنما اصول دیے، اس میں سب سے بڑا ایک اہم تھا کہ مسلمانوں کی اتحاد کے لیے پاکستان کام کرے گا، جو فارن پالیسی ہوگی، اور یہ آج تک ہمارا ایک مسلمہ اصول رہا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا۔ دیٹ از دا ریزن کہ OIC کے بنانے میں پاکستان جو تھا وہ سب سے آگے تھا۔ انفیکٹ اٹ واز دا لاہور کا جو OIC کا سمٹ ہوا تھا، اس کے بعد ہی OIC اس عروج پہ پہنچی جہاں ہم نے دیکھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سارے مسائل بھی رہے اس کے ساتھ، لیکن آنے والے وقتوں میں اسلامک امہ کو جو ہے وہ ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، طاقتور دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس میں رول ادا کیا ہے سعودی اور ایران کو اکٹھا کرنے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کنٹریز میں اب وہ دوریاں نہیں رہیں، بلکہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے ملنے سے پہلے جو ہے وہ جو ہے کراؤن پرنس سلمان نے جو ان کا سیکورٹی ہیڈ ہے ایران کا، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، تاکہ ان کو شاید اعتماد میں لیا ہے کہ یہ جو الائنس بننے جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب میں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، اور دیٹ کہ دے وانٹ ٹو کیری ایران ود اٹ، اور پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ایران ہمیشہ آپ کے دائیں طرف رائٹ بازو پہ ہو، اور وہ سمجھتا ہوں وہ ہوگا انشاءاللہ آگے چل کے۔ آپ کے ساتھ ابھی بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور آگے چل کے بھی انشاءاللہ وہ آپ کا بازو بنے گا، اور پاکستان اور ایران، سعودی عرب اور باقی ممالک مل کے انشاءاللہ اسلام امہ کو وہ مقام جو کھویا ہوا ہمارا ہے ان دا گلوبل ورلڈ آرڈر، اس میں دوبارہ انشاءاللہ ہمیں وہ مقام مل جائے گا۔ اس معاہدے سے پاکستان کی اسٹریٹجی تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں ایک نیا بیلنس آف پاور آ گیا ہے بیچ میں۔ پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ گلوبل لیول پہ ایمرج ہوا ہے، اور ریجن میں بھی ڈیولپ ہوا ہے یا ایمرج ہوا ہے جو معرکہ حق تھا اس کے بعد، اور اب اس معاہدے کے بعد تو مزید اور اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان از اے میجر پاور جس کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اور معاشی اس لیے ہوگا کہ جب آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اسٹریٹجک فرینڈشپ ہوتی ہے، تو بہت سارا پیسہ جو وہاں یہ $1 ٹریلین جو ہے وہ ادھر ادھر جو لوگوں سے کمٹ کرتے ہیں، اس کے جگہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے۔ 240 ملین کی مارکیٹ ہے، لوگ ہیں، زمین ہے، وسائل ہے الحمدللہ، تو وہ تمام انویسٹمنٹس انشاءاللہ آئیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا خوشحالی کا بھی دور آئے گا، اسٹیبلٹی کا بھی دور آئے گا پاکستان میں اس معاہدے کی وجہ سے، اور ایک آپ کی عزت و وقار میں بھی ایک بہت بڑا اضافہ آپ دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اس کی ساتھ ہی جو عسکری قیادت ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے، اور نہ صرف اس میں، لیکن اس سے پہلے بھی گزشتہ جو 2 سالوں سے جو ہماری فارن پالیسی جس طرح سے آگے چلی ہے، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بہت بڑا ویژن بھی ان میں شامل ہے، ان کی اپنی کاوشیں بھی شامل ہیں، اور ان کی اپنی شخصیت بھی شامل ہے، جس کا ذکر بہت سارے لیڈرز نے کیا ہے، انکلوڈنگ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ان کو وہاں انوائٹ کیا تھا لنچ پہ وائٹ ہاؤس میں، جو کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا، جس کے اوپر بڑا واویلا بھی ہوا انڈیا کے اندر کہ یہ کیسے ہو چلا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت، ہماری سیاسی قیادت، اور خاص طور پر ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ پاکستان کا مقام دیکھ رہے ہیں فیوچر میں ایز اے گریٹ کنٹری، اور اس کی طرف وہ بڑی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، حرمین شریفین کی حفاظت ایک فریضہ بھی ہے اور ایک اعزاز بھی ہے، اور اس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے ہماری افواج، اور خاص طور پر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب
اور ہماری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں تو اس حد تک بھی جاتا ہوں کہ ہمارے عوام کا جو جذبہ ہے وہ اس حد تک ہے وہاں کی حفاظت کے لیے کہ اگر جان دینا پڑی تو بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور جہاں حفاظت کا وقت آیا تو ایک ایک بچہ پاکستان کا وہاں کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ دشمنوں کو اس ہماری دو جو بڑے نشان ہیں اسلام کے اور جو ان پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔